علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 33 اور 34 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین اکرام، ان دونوں آیتوں کے تعلق سے دو دروس اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، اور ان دو دروس میں آیت کریمہ کے جو ٹکڑے آپ کے سامنے بیان کیے گئے، جو حصے آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اس آیت کریمہ کے ان حصوں میں یہ بتلایا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس نکاح کرنے کی طاقت اور استطاعت نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو پاک دامن اور پاکیزہ بنائے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا اور اس کے معاملات کو آسان فرما دے گا۔ اس کے بعد آیت کریمہ کے اگلے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی غلام ہے، اور اس کی پوری تفصیل کل ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اگر کوئی غلام ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ غلامی سے آزادی حاصل کر لے، تو جو اس کا آقا ہے جس نے اس کو خرید رکھا ہے وہ اپنے آقا سے ایگریمنٹ کر لے اس بنیاد پر کہ آپ ایک پیسہ مقرر کیجئے اور اس پیسے کو اتنے مدت کے اندر میں یا اتنے مدت کے بعد آپ کو ادا کر دیں گے اور اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضمن میں مالکوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اس کے اندر خیر و بھلائی دیکھتے ہوئے اس کے اس آفر کو ایکسیپٹ کر لو اور اس کی مدد بھی کرو۔ سامعین کرام، اس کے بعد اسی آیت کریمہ کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے لونڈیوں کو، اگر وہ تمہاری جو لونڈیاں ہیں، غلام ہوتا ہے جو مرد ہوتا ہے، اور لونڈیاں کس کو کہتے ہیں؟ جو لیڈی ہوتی ہے، جو جنگوں میں قید ہو کر کے آتی ہیں یا جن کو خرید لیا جاتا ہے، وہ لونڈیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہاری لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہے تو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر اس کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ اگر وہ پاکیزہ رہنا چاہتی ہے، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہے تو اپنے دنیاوی فائدے کی خاطر اس کو بدکاری پہ مجبور نہ کرو۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ عرب کے اندر اس زمانے میں جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اس زمانے میں اور اس سے پہلے کے زمانوں میں عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جس کے پاس جتنے زیادہ غلام اور جتنے زیادہ لونڈیاں ہوتی، وہ سماج و معاشرے کا رئیس ترین آدمی ہوتا تھا۔ اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایک فیکٹری ہے جس کے اندر 100 آدمی کام کر رہا ہے اور ایک اور فیکٹری ہے جس کے اندر 500 آدمی کام کر رہا ہے۔ تو جو 500 فیکٹری والا جو 500 فیکٹری جو ہے جس فیکٹری میں 500 آدمی کام کر رہے ہیں، اس کا مالک پہلے امیر ہو جائے گا اور زیادہ امیر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ 500 لوگ کام کریں گے، اس کا پروڈکشن نکلے گا، اس کی جو ہے ڈیمانڈ ہوگا، اس کو لوگ خریدیں گے اور اس پہلے زیادہ مالدار ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جس کے پاس جتنی زیادہ غلام اور لونڈیاں ہوتی تھی وہ زیادہ مالدار ہوتے تھے۔ اب عرب کے اندر ہوتا کیا تھا کہ اگر کسی کے پاس لونڈیاں ہیں تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو بدکاری پہ لگاتے تھے، پیشہ کراتے تھے اس سے۔ اب پیشہ کرتی تھی، اس کا پیسہ وہ لوگ لے لیتے تھے۔ اور اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق تھا وہ زیادہ مشہور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ منافق، اس کے پاس جتنی زیادہ لونڈیاں تھی سب کو یہ بدکاری پہ لگاتا تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر، اور حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر، اور امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر فرمایا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے یہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے لیے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ اپنے لونڈیوں کو بدکاری پر لگاتا تھا، پیشے پر لگاتا تھا. مقصد یہ ہوتا تھا کہ پیشہ کر کے جو پیسہ لگی وہ بھی ہوگا، اور پیشہ کرنے کے بعد جو اس عورت کو حمل ٹھہرے گا اور اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی میرا غلام یا میری لونڈی ہوگی، اس پر بھی حکومت کریں گے. یہ سوچ کر کے وہ اپنے لونڈیوں کو پیشہ کراتا تھا. سامعین کرام، ان میں سے بعض لونڈیاں اسلام قبول کر لی. کچھ لونڈیاں تھی جو اسلام کا بھی منافق تھا نا، یہ اصل میں تو منافق تھا، لیکن لوگوں کے سامنے مسلمان ہونے کا ناٹک کرتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں رہتا تھا اور اپنے آپ کو اسلام کا پیروکار سے کہتا تھا. اب اس کی کچھ لونڈیاں مسلمان ہو گئی. اب وہ جو مسلمان ہو گئی تو انہوں نے بدکاری کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، ہم پاک دامن رہیں گے، ہمارا مالک جو ہم سے فائدہ اٹھاتا ہے اٹھا ہے، باقی ہم پیشہ نہیں کر سکتے ہیں. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے ان لوگوں نے شکایت کر دیا اور کہا کہ ہم لوگ پیشہ نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اگر تمہاری لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہے، پاکیزگی کے ساتھ رہنا چاہے، تو تم لوگ اے مسلمانوں ان کو بدکاری پہ مجبور نہ کرو دنیا کے چند فائدے کی خاطر. ابھی دیکھیے، زنا تو ویسے ہی قبیح ہے اور مذموم ہے. قبیح کا مطلب ہوتا ہے برا اور مذموم کا مطلب بھی ہوتا ہے برا. یہ جو دو ورڈ ہے یہی زنا کی قباحت اور شناعت اور اس کی حرمت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے. اب ایک آدمی اگر دنیا کی خاطر زنا کرتا ہے، زنا کرواتا ہے، تب بھی یہ حرام ہے، اور اگر ویسے ہی کرتا ہے یا کرواتا ہے تب بھی یہ حرام ہے، یہ مذموم ہے، یہ شناعت ہے. اگر کوئی آدمی بغیر لالچ کے زنا کرتا ہے یا کرواتا ہے تب بھی وہ حرام ہے اور مذموم ہے اور قبیح ہے. اور اگر کوئی آدمی دنیا کی خاطر لوگوں کو اور عورتوں کو پیشہ کروائے، سوچیے کہ کتنا بڑا جرم ہے. سامعین کرام، یہ جو بدکاری کا جو پیسہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ حرام ہے. اگر کوئی پیشہ کرواتا ہے عورتوں سے، یا کوئی عورت اگر پیشہ کرتی ہے اور پیشہ کرنے کے بعد اس کا جو پیسہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ. دیکھو تمہاری لونڈیاں، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اگر تمہاری لونڈیاں اگر وہ پاک دامن رہنا چاہے، پاکیزہ رہنا چاہے، تو دنیاوی پیسوں کی خاطر، دنیاوی فائدوں کی خاطر اپنی لونڈیوں کو بدکاری کرنے پر مجبور نہ کرو. اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر ان پر جبر کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ان عورتوں کے تمام گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو بدکاری کے اوپر مجبور کیا گیا اور مجبور کر کے اس کے ساتھ بدکاری کیا گیا یا کرایا گیا تو اس عورت کو تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کو مجبور کیا گیا ہے. لیکن جو مجبور کرنے والا ہے وہ انتہائی بڑا مجرم اور لائق سزا ہے، اور شریعت میں جو اس کی سزا مقرر ہے وہ سزا اس کو ملنی چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، شریعت کا یہ بھی قانون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، اور یہاں پر یہ آیت کریمہ ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی عورت کو بدکاری پر مجبور کر دیا گیا، مجبور کر کے اس کے ساتھ بدکاری کی گئی، اس کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا، اس کی عزت اور عصمت لوٹی گئی، تو وہ عورت اس کے بعد بھی پاک دامن ہے، پاکیزہ ہے، اور اس عورت کے اوپر شریعت کے اعتبار سے کوئی جرم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر واضح فرما دیا ہے. معزز سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہاری طرف واضح احکام بتانے والی آیات بھی نازل کی ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بھی نازل کی ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحتیں بھی نازل کر دی گئی ہیں. مطلب کیا؟ مطلب اس آیت کریمہ کے شروع سے ہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ احکام بیان کر رہا ہے، زنا کے احکام، حد کے احکام، اگر کسی کے اوپر الزام لگا دیا گیا اس کا کیا حکم ہے، شریعت میں اس کا کیا فیصلہ ہے، یہ جو احکام نازل ہو رہے ہیں، اس کے بعد سماج و معاشرے کو پاکیزہ، پرامن اور بہترین اور مثالی سماج بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکام نازل کیے ہیں یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیے ہیں تاکہ مسلمان ان کے اوپر غور و فکر کریں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کی مثالیں بھی بیان کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. یعنی اسی قرآن کریم میں اس سے پہلے مختلف مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایسے ایسے لوگوں کی مثالیں بھی بیان کر دی ہیں جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی سرتابی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کتنا بدترین انجام دیا. مطلب یہ جو احکام نازل کیے گئے ہیں یہ قابل اتباع ہیں، یہ لائق احترام ہے، یہ واجب الاتباع ہے. ان کے اوپر عمل کرنا مسلمان اور مسلمانوں کے سماج و معاشرے کے لیے بالکل لازم اور واجب ہے. جو اس کی حکم عدولی کرے گا اس کا بھی انجام ویسے ہی ہوگا جیسا ان لوگوں کا انجام ہوا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو کچھ بھی بیان کر دیا گیا ہے اس میں پرہیزگاروں کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں جو نازل کی گئی ہیں، اس پر غور و فکر کریں، اپنی زندگی کو اور اپنے سماج و معاشرے کو پاکیزہ اور پرامن بنائیں. آگے ابھی اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں جن کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.